بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پچھلی ویڈیو میں نے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بات کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین محمدی سارے ادیان پر غالب آ جائے، اور اس پر اللہ رب العزت ہی کافی ہے، گواہی اللہ کی کافی ہے۔ اور آگے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بات کی والذین معہ، میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جو جتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، اللہ رب العزت کے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہے، اور جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ قریب سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہا، اور جو ڈائریکٹ حضور تاجدار کائنات سے اور اللہ رب العزت سے فیض پا رہا ہے، وہ اس کی صفات پہ اللہ رب العزت خود بیان فرما رہا ہے۔ اور پہلی صفت جو اللہ پاک نے اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی، جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے، جو پہلی صفت ان کی بیان کی، فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے۔ دیکھیں کوئی اور صفت بھی بیان ہو سکتی تھی، وہ جنگجو بڑے ہیں، وہ بہادر بڑے ہیں، وہ علم والے بڑے ہیں، بہت ساری بے شمار باتیں اللہ پاک فرما سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے حضور تاجدار کائنات کے صحابہ اور اہل بیت کی بات کی، اور سب سے پہلے فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں، یعنی وہ ناراض ہوتے ہیں تو صرف کافروں پر، آپس کے اندر کبھی بھی ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت جن ہستیوں کی اور جن ذاتوں کی، جن ہستیوں کی ضمانت کہ وہ رحم دل ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے سے عقیدت رکھنے والے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر رب کائنات خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور جن کا کردار رب کائنات خود قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں کبھی بھی لڑنے والے، جھگڑنے والے، بد اعتمادی کرنے والے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، وہ ایک دوسرے سے عقیدت رکھنے والے، وہ ایک دوسرے کا ادب کرنے والے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے، وہ کبھی دوسرے کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ کبھی دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، وہ کبھی دوسرے پر بد اعتمادی نہیں کرتے، بد اعتقادی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جن کی محبت کی ضمانت اور جن کا ایک دوسرے سے رحم کرنے کی ضمانت خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ اب کوئی اور آج 14ویں صدی میں کوئی مولوی اٹھ کر ان کی ذاتوں پر تبرہ بازی کرے، ان کی ذاتوں پر کے حوالے سے بد اعتقادی اور بد اعتمادی پھیلائے، تو یہ فتنہ ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کے واضح احکامات کے ساتھ جنگ مول لینا ہے، اللہ رب العزت کے خلاف، اللہ رب العزت کے کلام کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ سارے کا سارا مضمون اللہ پاک نے بیان فرما کے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طہارت اور بلند مقام کا اللہ رب العزت نے ضمانت دے دی ہے، اور قیامت تک یہ بات واضح فرما دی ہے کہ سنو میرے صحابہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان کبھی نہ کوئی رنجش، نہ کبھی کوئی مخالفت، نہ کبھی کوئی دشمنی تھی، اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی۔ اور جو کوئی اس کو ثابت کرنے لگے گا، وہ نہ صحابہ کا کچھ لگتا ہے، نہ وہ اہل بیت کا کچھ لگتا ہے، اور نہ ہی وہ محمد مصطفیٰ کا کچھ لگتا ہے، اور نہ ہی وہ خدا کا کچھ لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا کھول کر اس چیز کو بیان کر دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبانیں اس حوالے سے بند کر دیں
کہ سنو کوئی اہل بیت پر خبردار جو بولے، کوئی صحابہ مصطفیٰ پر خبردار جو بولے، یہ سارے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے۔ تو جو بندہ بھی اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ دے گا، جو مولوی اس سے ہٹ کر بات کرے گا، وہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ صحابہ اکرام کا دشمن ہے، وہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ کوئی ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد اعتمادی پھیلا کر حسین کا نہیں بن سکتا، اور کوئی حسین کا ہو کی مخالفت کر کے ابو بکر کا نہیں بن سکتا۔ جو ابو بکر کا ہے وہی حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہی ابو بکر کا ہے، ان کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے۔ جو سیدہ فاطمہ کا ہے وہی ابو بکر کا ہے، جو ابو بکر صدیق کا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا غلام بھی ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے وہ سب کا غلام ہے، وہ کسی کا مخالف نہیں ہے، وہ سب کے سامنے سر جھکانے والا ہے، وہ سب کا ادب کرنے والا ہے، وہ سب کا احترام کرنے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے سر جھکانے والا، سیدہ فاطمہ کے سامنے سر جھکانے والا، اور حضور تاجدار کائنات کے صحابہ کا غلام بننا وہ اپنے لیے فخر سمجھنے والا ہے، اور اہل بیت اطہار کی جوتوں کی خاک بننا اور اس سے محبت اور عقیدت رکھنا وہ اپنے لیے فخر سمجھنے والا ہے۔ ایمان کی اور مومن کی پہچان یہ کہ وہ ہر اس ذات کا، ہر اس شخصیت کا ادب کرتا ہے، احترام کرنے والا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والے ہیں۔ اگر آپ ابو بکر پر اعتراض کرتے تو سن لیں، آپ ابو بکر پر نہیں تاجدار کائنات پر اعتراض کر رہے ہیں، حضور کی تربیت میں کمی آپ تلاش کر رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر اگر اعتراض اور خطا کی باتیں کرتے ہیں تو آپ سن لیں، آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں اور خطا ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی تربیت پر اور اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ رب العزت کے حکم کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ رحماء بینہم، اور پھر فرمایا تراہم، آپ دیکھیں گے ان کو کیا کرتے، رحماء بینہم تراہم رکعاً، پہلی صفت رحمت بیان کی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، یہ صفت بیان کی، اور اس کے بعد دوسری صفت بیان کی، فرمایا رکعاً، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اب رکوع کی ایک ظاہری شکل ہے، وہ ہر وقت رکوع تو نہیں ہوتا نا، جسمانی رکوع جھک کر کرنے والا ہر وقت تو نہیں ہوتا، ایک ظاہری شکل ہے رکوع کی اور ایک بندے کی باطنی شکل ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہر وقت اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑے رہتے ہیں، جیسے وہ رکوع کے اندر جڑے رہتے ہیں۔ جس طرح وہ توجہ، جس طرح ان کا دھیان رکوع کے اندر جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح ان کا دھیان ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خوف سے لا تعلق نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے سے لا تعلق نہیں ہوتے، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ و اہل بیت کے قلب کی حالت بھی بیان کر دی کہ وہ ہر وقت رب کائنات کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اب جو ہر وقت جھکا رہتا ہے، جس کی ہر وقت توجہ اللہ رب العزت کی طرف لگی رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی رہے، وہ خطا کیسے، وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان سے وہ آپس کے ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں، وہ دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ 14ویں صدی کے مولوی کی بد دماغی ہے، اس کا دماغ گم گیا ہے۔ کوئی اہل بیت اطہار پر بکواس کرتا ہے اور کوئی صحابہ اکرام پر بکواس کر رہا ہے۔ سن لے، یاد رکھیں، جو بھی کوئی تاجدار کائنات کے صحابہ کی پر بد اعتمادی، بد اعتقادی رکھتا ہے، وہ حضور پر بد اعتمادی اور بد اعتقادی رکھتا ہے، اور جو اہل بیت اطہار پر، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ تاجدار کائنات کا ادب اور احترام کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور ان کی پہچان یہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں اور ہر وقت ایسے اللہ سے جڑے رہتے ہیں
جیسے وہ رکوع میں جڑے رہتے ہیں، رکعن سجدن، اور دوسری صفت بیان فرمایا وہ ایسے رہتے ہیں جیسے سجدے میں رہتے ہیں، یعنی رکوع سے بھی اگلی کیفیت اللہ کے ساتھ قلب کی، جسم کی، تواضع کی، انکساری کی اور جڑے رہنے کی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ایسے ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہے جیسے وہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العزت کی ہر وقت رضا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہنے والے اور اللہ کی رضا چاہنے والے۔ ان کا کوئی ایک کام بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ان کا ہر کام صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اب اللہ رب العزت خود ضمانت دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہر عمل میری رضا کے لیے، میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ خود ضمانت دے رہا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر کوئی اور کون ہوتا ہے جو ان کے کاموں کے اندر کیڑے نکالے؟ وہ بدبخت ہے، وہ اپنا ایمان برباد کر رہا، وہ اپنے لیے تباہی خرید رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، صرف اپنے ایمان کی تباہی کر رہا ہے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ اور پھر آخری بات فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ اس طرح کے سجدے کرنے والے ہیں، وہ اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ لگے رہنے والے ہیں، وہ اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کائنات کے سامنے جھکے رہنے والے ہیں کہ ان سجدوں کے نشان ان کے چہروں پر عیاں ہیں، سجدوں کا نور ان کے چہروں پر نظر آتا ہے، سجدوں سے ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں روشن نظر آتی ہیں، جن کی ظاہر اور باطن کی کیفیات کو رب کائنات اتنے زبردست انداز کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ آپ خود سوچئے، وہ ایسی شخصیات، وہ ایسی ذاتیں کبھی اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کی باغی ہو سکتی ہیں؟ اور کبھی وہ آپس میں اپنے دنیا کے کچھ چھوٹے سے مفاد کی خاطر دوسرے کو ناراض کر سکتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ان کا کوئی عمل بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی بات اگلی ویڈیوز کے اندر کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک لے کر جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔